دو چیزیں ہیں نا، ڈرتا ہے آدمی یا ڈرنے کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ کسی سے ڈرے اس کا الٹا بھی کچھ ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ ڈر کا الٹا کیا ہے؟ رات کا الٹا کیا ہے؟ ڈر کا الٹا خوف تو اسی کا لفظ ہی ہوگا. ڈر اور خوف تو سب ایک ہی چیز ہے. یہ ہے ڈر سزا. ڈر کا الٹا کیا ہو گیا؟ رات کا الٹا دن بتا رہے ہو. ڈر کا الٹا محبت ہوگی نا بھائی. کسی سے ڈرتا ہے آدمی تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ رات کا الٹا دن ہوتا ہے نا. نہیں سمجھا؟ پھر ڈرتا کیوں ہے آدمی کسی سے؟ ڈر کی وجہ ہوتی ہے. کسی سے کیوں ڈرے آدمی؟ سزا کا سزا کا خوف تو بادشاہ سے ہوتا ہے. بادشاہ کو مارے گا پکڑ. جی ناراضگی ناراضگی کیوں؟ کیا تعلق کی اسی ناراضگی کا ڈروانے کا؟ کوئی خوش ہوا کرے ناراض ہوا کرے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے؟ آپ کا تعلق ہے پاکستان سے اور ہندوستان کا پرائم منسٹر راجیو گاندھی ہے، تو آپ سے ناراض ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑا آپ کو؟ ناراضگی کا بھی کیا فرق؟ ایک مسئلہ. ہیلو وعلیکم. ہاں کیسے ہیں میرا؟ اللہ کا شکر اچھا ہوں. خیر ہے. اچھا اچھا جی. ہاں میرا خط وہاں کیسے ہے؟ ہاں ہاں ہاں. اچھا اچھا اچھا. ہاں بمبئی بھیج دو بمبئی. اچھا. ہاں میں وہاں آیا بھی تھا تو ملاقات نہیں ہوئی ان کی کراچی میں بہت پہلے. پتا کسی کے پاس صحیح نہیں تھا. اچھا دیکھ لیں اگر وہاں صحیح نہیں ہے تو پھر اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آگے اپنا کام کریں کچھ. ہاں 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 دے دیجیے. ہاں ہاں بس. وعلیکم السلام. کیا صاحب خیریت تو ہے؟ کہاں سے فون ہوتا ہے؟ ہوٹل سے کیا؟ ہاں گھر پہ سب اچھے ہیں؟ آج جن کا آپریشن کا کچھ ہوا ڈیٹ کچھ پتہ چلا؟ اچھا اس سے پہلے چیک اپ کرا رہا نہیں لیا کچھ؟ اچھا اچھا ہاں اچھا. اللہ کا شکر ہے سر. اللہ کا شکر سر. سب لوگ حاضر ہیں. اچھا وعلیکم السلام. میرا بھی سب کو سلام ہو جی جو بھی ہو وہاں پہ سب کو سلام. وعلیکم السلام. گوری فت میں خیریت تو ہے؟ سب کام ٹھیک ٹھاک ہے؟ نسیم کہاں ہے؟ اچھا اچھا. ہاں یہاں تو ان کا چھوڑ دیا سلام کے یہاں. اب کچھ کام ابھی شروع کیا کہ نہیں کیا ابھی ویسے ہی؟ کیا بولے؟ اچھا اچھا اچھا. اللہ اچھا خوش. ہاں اللہ خوش رکھے اچھا رکھے مالک ایمان. ہاں 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 اچھا. اللہ
ہر ڈر کا ایک تعلق ہوتا ہے، جس سے بھی ڈرے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. باپ سے ڈرنے کا کچھ تعلق ہوتا ہے، ماں کے ڈر کا کچھ تعلق ہوتا ہے، بیوی سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. کیوں نہیں؟ جس کی گرم ہوگی جوتیاں تیار رکھتی ہوگی سمجھتا ہوگا آپ کیا سمجھیں. بیوی سے بھی ڈرتا ہے آدمی. ایسے ہر طرح کا ڈر ہوتا ہے، ہر طرح کا تعلق ہوتا ہے. شیر سے بھی ڈرتے ہیں، جی پھاڑ کھائے گا. ڈاکو سے بھی ڈرتے ہیں، جی گردن کاٹ دے گا. سانپ سے بھی ڈرتے ہیں کہ سانپ نکلتا ہے اس گھر میں، وہ بڑا ڈرائیں گے. ادھر دیکھو ادھر دیکھو. ہر متعلق شے کا ڈر اسی تعلق سے ہوتا ہے. یعنی سانپ کا ڈر، سانپ کو پسند کرتے کیا؟ جس چیز کا جس انداز میں تعلق ہوگا اس کے خوف کا بھی انداز ویسا ہی. ایک ظالم بادشاہ سے بھی ڈرتے ہیں لوگ، نہیں ڈرتے؟ کب پکڑے گا اور کب سزا دے گا اور کب گردن اڑا دے گا. ایک عادل رحیم بادشاہ سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. بڑی غصے والی بیوی سے بھی ڈرتے ہیں، اور بہت محبت کرنے والی بیوی سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن دونوں کا کے ڈر میں فرق ہے. نہیں، غصے والی بیوی سے ڈرتے ہیں، گھر میں جائیں گے بھی لفڑا کرے گی، جوتی اٹھائے گی، جھگڑے ہوئیں گے، گھر کا ماحول خراب ہوگا، ڈرتے رہتے. بد مزاج بیوی سے بھی ڈرتے ہیں. غصے والی سے مطلب بد مزاج بیوی سے ڈرتے ہیں. اور ایک بیوی جس سے بہت محبت ہو، جان سے زیادہ محبت ہو، اور وہ بھی بہت نرم مزاج ہو، بہت محبت کرنے والی ہو، اس سے بھی ڈرتے ہیں. اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ محبت میں کہیں انڈ بنڈ نہ ہو جائے. نہیں. اب کیسا تعلق بندے کا خدا سے ہے؟ نہیں، اگر خدا کے خوف کا سوال کرتے ہو تو کیسا لنک، کیسا تعلق بندے کا خدا سے ہے؟ وہ خدا کو کیا سمجھتا ہے اور خدا سے کس طرح کا تعلق رکھتا ہے، ویسا ہی خوف ہوگا. اگر خدا کو بہت سزا دینے والا، بڑا ظالم، نعوذ باللہ، بڑا غصہ اور ایک دم پکڑ کر اور جہنم میں ڈال دینے والا اور یوں کرنے والا سمجھتا ہے تو اس کا ایک الگ انداز ہوئے گا. خدا کو کچھ بہت عذاب دینے والا، بہت غصے والا، جبر و قہر والا، عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دینے والا سمجھتا ہے، وہ اس طرح ڈرتا ہوگا. جیسا تعلق ہوگا. ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ظن کے ساتھ ہو جاتا ہوں. یعنی جیسا بندہ میرے ساتھ ظن کرتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اب آپ نے ظن یہ کیا کہ خدا نعوذ باللہ وہ سزا دینے والا، بڑا غصہ ہے، پکڑے گا، جلا ڈالے گا، مار ڈالے گا، وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا. وہاں کی بات چھوڑ دیں، یہیں آپ نے ظن کیا، اس کے ساتھ گمان کیا، کیوں میری کیا سنے گا، وہ تو فلاں کی سنتا ہے، وہ ان کی سنتا ہے، میری کیا سنے گا. آپ رگڑا کریں، پریشانی میں دعا کیا کریں، تو جب سنتا ہی نہیں آپ کی تو کیوں سنے آپ کو؟ جیسے سن رہا ہے سب کی، آپ کی بھی سن رہا. لیکن اگر آپ نے یہ ظن کر لیا کہ وہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا، میری اس خواہش کو وہ نہیں پورا کریں گے تو کون پورا کرے گا، میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور ضرور پورا کریں گے، تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے پورا کر دیتے ہیں. مطلب میں اس حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جیسا ظن بندہ کرتا ہے، جیسا گمان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، جیسا معاملہ دل کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی فیصلہ فرما دیتا ہے. اب آپ نے کیسا گمان کرا، کیسا تعلق قائم کیا. ایک تعلق، میں نے بہت سے تعلقات بیان کیے، ایک تعلق بندہ اپنے خدا سے اپنے دل کے ساتھ کرتا ہے، عشق، محبت اور معرفت کا تعلق قائم رکھتا ہے. عشق، محبت اور معرفت، خدا کی رضا، خدا کا تقرب، خدا کی ولایت کھیل نہیں.
بندے کا اس پر کوئی حق نہیں. میں ابھی شام بات کر رہا تھا کہ ایک گندا پیشاب کا قطرہ اس عالم پاک سے کیا اس کا تعلق ہو, کیا برابری, کیا عشق و محبت کا تعلق ہو. ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ ایک بھنگن بادشاہ سے عشق کرے, پیار کرے, اپنا مقام اس کے محل میں رانی کا دیکھے, دیوانی کہی جائے گی نہیں کہی جائے گی؟ بات سمجھتے نہیں سمجھتے؟ بھنگن جھاڑو کش جو سڑک پر روڈ پر جھاڑو لگاتی ہے, وہ اپنے دل میں یہ تصور کرے, خیال کرے, گمان کرے میں بادشاہ کی بیوی بنوں گی, محل میں رانی ہوں, لوگ بھی ہنسیں گے, ماری بھی جائے گی, دیوانی کہی جائے گی, اور کہیں یہ آرزو وہاں پہنچا دے تو کنٹمپٹ آف کورٹ میں ذبح بھی کر دی جائے گی, قتل بھی کر دی جائے گی. نہیں, اس کا مقام, اپنا مقام نہیں دیکھتی بھنگن. کسی بھنگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ سوچ رہی بادشاہ کے بارے میں. یہ تعلق بھی بندے اور خدا کا نہیں ہے کیا؟ ایک گندے پیشاب کے قطرے سے بنا ہوا 1.5 سیر پیخانہ اور پیشاب لے کے ٹہلنے والا اس عالم پاک کی ولایت اور تقرب کا تخیل کرتا ہے. بھنگن یہ تصور کرتی ہے, تخیل کرتی ہے, بادشاہ کے حسن اور اس کے عشق میں مری جاتی ہے, لیکن چاہیے کہ لب کشائی نہ کرے, اندر ہی رکھے رہے, پھرتی رہے پھرتی رہے. وہ مقام حاصل کرے کہ اس روڈ پر جھاڑو دینے کی بجائے محل میں جھاڑو دینے کا مقام مل جائے. جی نہیں, روتی رہے, تڑپتی رہے, جا کر سڑک پر جھاڑو دینے کے بجائے محل میں جھاڑو کش بھی کچھ ہوں گے, اگر وہاں مقام حاصل کر لے. دیکھتی رہے دیکھتی رہے, کبھی بادشاہ کی نظر اس پر پڑ جائے. نہیں, جو چیز, جو آرزو کنٹمپٹ آف کورٹ ہونے کی وجہ سے قابل سزا اور قابل قتل تھی, وہی بات الٹ بھی سکتی ہے. اس کی نظر بادشاہ پہ پڑی تھی, گستاخ تھی, بادشاہ کی نظر اس پہ پڑ جائے, نہیں, بادشاہ کو پسند آ جائے, ابھی کیا ہوگا؟ ابھی وزراء کو حکم ہوگا, جھاڑو کشی سے سبکدوش کر دی جائے گی, نہلائی جائے گی, دھلائی جائے گی, نکاح ہوگا یا بے نکاح محل میں رکھی جائے گی, رانی صاحب ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, لیکن کب؟ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑ جائے, بادشاہ کی عنایت ہو جائے. ایسا ہی یہ عشق و محبت کرنے والا اپنے عشق کے بدلے میں اسے پانا چاہے, عقل کی خرابی ہے. کرتے رہنا, چلتے جانا, چلتے جانا, محنت کرتے جانا, کوشش کرتے جانا. وہ کوشش گھر میں نہیں, وہ کوشش دل میں نہیں, دل کی وہ کوشش دربار میں حاضری کی ہونی. یہاں کا جھاڑو کش وہاں پہنچنے کی کوشش کرے, صحیح کرتا جائے, کرتا جائے, کرتا جائے, اپنا حق نہ جانے, زبان کشائی نہ کرے, لب کشائی نہ کرے, دل میں تڑپتا جائے, جلتا جائے, مرتا جائے. کوئی وقت ایسا آئے گا جب ان کی نظر تم پہ پڑ جائے گا. ایک عاشق چاہنے والے, یہ ان کی عنایت ہوگی, اپنے اولیاء, اپنے دوستوں اور اپنے مقرب بارگاہ پر تمہیں شامل کرنا ہے. یہ عشق اور محبت کا سودا, اللہ تعالیٰ کی رضا اور لقاء کا سودا, معرفت کا یہ سودا, جس نے خریدا اس سے پوچھ لو, کون سا مول دے کے خریدا؟ اپنی جان, اپنی نفس کی خواہشات, اپنی موت, اپنی تمناؤں کو ایک ترازو پر رکھ کر حضرت رحمان کی لقاء اور عشق خریدا ہے. ایسے نہیں پایا. ایسے پایا کیا؟ اب جب وہ پایا اس نے, تو کیا معمولی کسی طرح سے وہ اس کو چھوڑنا چاہے گا کیا؟ جی, جان دے کر جو سودا لیا اسے گنوانا چاہے گا, ضائع کرنا چاہے گا کیا؟ نہیں, ارے بولو نا یار. جو سودا جان دے کر دے لیا, حاصل کیا ہو, اسے چھوڑ دیں گے, اسے ضائع کر دیں گے؟ کسی کا نام خوف خدا. ہر اس ایکشن سے, ہر اس عمل سے, ہر اس بات سے خوف کھائے گا جس سے وہ ناراض ہو جائے. نہیں, بڑی مشکل سے پروان چڑھ کے یہاں تک آئے ہیں, اب یہاں سے گرنا نہ چاہیں گے. گرنا چاہیں گے کیا؟ گرنا نہیں چاہیں گے. جن مشکلوں سے وہاں تک پہنچے ہیں, اب وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے. اب میں کل کہہ رہا تھا
محبوب کے چہرے کی شکن بھی برداشت نہیں کر سکتا کیا؟ اس کی موت ہے محبوب کے چہرے کی شکن، چہرے پر بھووں پر شکن آ جائے وہ نہیں پسند کرتا۔ ایک ترازو کے پلڑے پر اپنی جان، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں سب رکھی ہیں، ایک پلڑے پر محبوب کی رضا، اس کی چہرہ اور اس کا خوشی کا چہرہ، رضا والا چہرہ، یریدون وجہہ کی تفسیر کل بیان کر رہا تھا کہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، چہرہ بھی محبوب کا کیسا؟ ناراض ٹیڑھا میڑھا چہرہ نہیں، خوش بشاش جمال والا چہرہ، جلال والا نہیں۔ کیوں؟ کون سا چہرہ چاہتے ہیں؟ جمال۔ اس پر جلال، اس پر گرانی برداشت نہیں کر سکتا، وہاں کی گرانی اس دل کو پھاڑ دے، وہاں چتون کا ٹیڑھا ہونا اس کلیجے پر آرا چلا دے گا، زخم لگا دے گا۔ اولیاء اللہ کا تقوی، ان کا خوف خدا، ان کا اللہ کا ڈر، وہ مفہوم رکھتا ہے کہ وہ کسی صورت سے بھی اپنے مولا اور اپنے محبوب کے چہرے پر شکن، ناراضگی، وہاں کسی صورت کا میل قبول کرنا پسند نہیں کرتے، چاہے 1000 بار مر جانا پڑے۔ ہر اس ادا سے ڈریں گے، ہر اس فعل سے ڈریں گے جس سے محبوب ناراض ہے، اور وہ ناراضگی صرف چتون کے ٹیڑھے ہونے سے، چہرہ مبارک ٹیڑھا ہونا ہی تک ہے، اور اسے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی دوسری ناراضگی اور نیچے آتی ہے، دوسری ناراضگی سے محمود ہو کہ ناراض ہو جائیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، یہ اب شرک ہو گیا ہے۔ ان کی ناراضگی سے تو ڈرتا تھا، جہنم سے بھی ڈرتا تھا نہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی جہنم، کئی لاکھ جہنم میں اس کی ناراضگی ہی ہے، جہنم کا تصور نہیں۔ ٹھیک ہے، جہنم بے شک برحق ہے، النار حق والجنت حق، جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، لیکن یہ اس سے بھی کہیں آگے نکل چکا۔ یہ صرف اس ذات وجود باری تعالیٰ کے عشق میں گرفتار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد اگر کچھ ہے تو اسے حرص اور ہوا میں گنتے ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کے چہرے کے علاوہ کسی اور کا طالب ہے، اس وصل، اس حضوری کے علاوہ کچھ اور طالب ہے، تو اگر اس شاخ کی دنیا میں جائیں گے تو وہاں لفظ ملے گا حریص، ہوا پرست، ہوس والا۔ اس لیے صرف اس کی رضا اور صرف اس کی رضا کے علاوہ کچھ اور چاہنے والے ان شاخ کی بھی فہرست میں کچھ اور لکھتے جاتے ہیں، بس وہ اور وہ اور وہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی آپ کے کلمے میں بھی سکھایا گیا، یہی آپ کے ایمان میں بھی سکھایا گیا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، سوا اللہ کا کچھ نہیں۔ یہاں بھی سوا اللہ کے کچھ نہیں، تخیل میں بھی نہیں، تصور میں بھی نہیں، محبت میں بھی نہیں، طلب میں بھی نہیں، چاہت میں بھی نہیں، کہیں سوا اس اللہ کے کچھ نہیں۔ ان کے انداز میں ایمان تب جا کر کھا۔ کسی دیوانی کا قصہ مشہور ہے، کہتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جاتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے قرآن کے استاذ تھے، قرآن کی تعلیم کے، وہ اپنے مریدوں کی مجلس کے ساتھ بیٹھے تھے، اسی طرف سے گزری، مقصد تعلیم تھا۔ جب ان کو دیکھا سب کے سب بھاگ کر ان کے پیچھے گئے، کہاں جاتی ہیں اللہ کی عاشق دیوانی، کہاں جاتی ہیں؟ سب نے سوال کیا، جاتی ہوں اللہ میاں کے یہاں۔ ارے وہاں کیا جا رہی، خیریت تو؟ میں جاتی ہوں اسی آگ سے اللہ کی جنت جلا ڈالوں گی، کسی پانی سے اللہ کی جہنم بجھا دوں گی۔ ہاں خدا خیر کرے، یہ اللہ کی جنت تو جہنم، تو یہ غصہ کیوں آیا آپ کو؟ کیا کروں، کسی کو بھی اس مولا کی اس عشق و محبت، اس کے پیار سے عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ جس کو دیکھا جنت کا طالب، جنت کا طالب، جنت کے لیے عبادت کرتا ہے، کسی کو اس ذات سے کوئی خوف، اس سے کوئی ڈر، اس کی ناراضگی سے کوئی خوف نہیں،
سب ڈرتے ہیں تو جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ دونوں بت ہیں، کیا کروں ان بتوں کو توڑ دوں تاکہ لوگ براہ راست اللہ سے عشق و محبت کرنے لگیں، اس کی محبت اور عشق کے لیے عبادت کرنے لگیں، اور اس جہنم کو جلا دوں تاکہ ان کی اس ذات کا خوف پیدا ہو، اس کی ناراضگی کا خوف پیدا ہو، جہنم کا خوف نہ پیدا ہو. ہاں مائی ہم سب کی غلطی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں. یہ تمہارے مریدوں سے بھی تو پوچھو، مریدوں سے بھی پوچھا، ہاں ہم سب میں کے دلوں میں یہی بات ہے. تو پھر سے ان کی بیعت لو، پھر سے ان کو مرید کرو تو واپس جاتی ہوں، نہیں تو جاتی ہوں ادھر جلاتی. نہیں سب پھر سے توبہ کرتے ہیں. اچھا تو جاتی ہوں، پانی پھینک دیا، آگ پھینک دیا. وہاں جانا مقصود کہاں جاتی، جنت جلانے کہاں جنت جلانے. بہرحال مقصود ان کی ہدایت کرنا تھا. یہ بات کہہ کر لوگوں کے دلوں سے یہ بات ہٹانی تھی. وہ جو کچھ برحق ہے وہ ہو کے رہے گا. جاڑے ٹھنڈک میں آپ نکلیں گے بغیر احتیاط کے سردی لگ سکتی ہے جی، گرمی کے زمانے میں جائیں گے لو لگ سکتی ہے. تو ایک اپنا ایک اثر ہے. ناراضگی کے اثر سے ہو سکتا ہے جہنم اور کئی ہزار جہنم میں آ جائے، رضا کے مقام میں جنت اور کئی لاکھ جنتیں آ جائیں. جس کا تصور اور تخیل ہے اس سے بھی کہیں بلند کچھ ہو جائے. لیکن وہ چاہت کیسی ہے؟ وہ تو ملنا ہے، وہی مقصود کیسا. جو کچھ آفٹر افیکٹ ہے ہونا ہے، وہی طلب کا معیار جو ہو جائے، وہی چاہت اور خواہش کا معیار جو ہو جائے. کیوں نہیں لوگ اللہ سے خالص مخلص طور پر اس کی ذات سے پیار کرتے ہیں؟ اس نے تم سے کیا چاہا، اس نے تم سے کیا لیا، اس نے تم سے کیا مانگا؟ سب عطا کیا. ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کے استقرار کے وقت سے لے کر آج تک کوئی چیز طلب کی آپ سے؟ کوئی چیز طلب کی؟ آپ سوچتے ہوں گے نماز وماز تو کہا نہیں. نماز آپ پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھیں گے خدا کے لیے کچھ نہیں کریں گے. عبادات اور طاعات جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں سب سے فائدہ اور نفع آپ کا ہے، خدا کا اس میں کوئی نفع نہیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، سارا عالم اگر مل کر خدا کی تسبیح کرے اس کی عظمت اور کبریائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہونے والا. سارا عالم مل کر کئی ہزار زبانوں سے خدا کی بغاوت کرے اور کفر کرے اور گالیاں بکے تو اس کی عزت اور شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی اور فرق آنے والا. پھر جو کرے گا اپنے لیے، جو کچھ عبادات اور طاعات کا انداز ہوگا اس کا فیض اور نفع خود اس کی ذات کو پہنچے گا. اس سے اسے فیض پہنچنے والا، خدا کی بڑائی اور عظمت کی دیا کو شان دینے والا. بل جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. کل میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا، قربانیاں کرتے ہیں، خون زمین کو جاتا ہے، گوشت خود کھا جاتے ہیں، خدا کو کیا پہنچتا ہے؟ کوئی چیز بھی پہنچنے والی نہیں. خدا کو کوئی نفع آپ سے حاصل کرنا نہیں. جو کچھ بھی نفع ہے عبادت سے بھی ہمیں کو ہے. جو کچھ بھی فیض پہنچتا ہے صرف اسی انسان کی ذات کو پہنچتا ہے. پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز طلب کی ہے آپ سے تو وہی عشق، وہی پیار، وہی محبت. اگر ان سب کے باوجود آپ کو عقل آ جائے اور سمجھ آ جائے، آپ کے دل میں اس کا پیار سما جائے، اس کی محبت سما جائے، اس کی لقاء سمجھ جائے، اور اس سمجھ کے ساتھ آپ کچھ کرنے لگو تو وہی مقبول بارگاہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت والا عمل ہوتا ہے، وہی وہاں تک پہنچتا ہے، وہی اس کے دربار میں سجایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے. اسی پر فخر فرماتے ہیں، اسی عمل پر فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. آؤ فرشتوں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. فرشتے بھی جا کر جب بتاتے ہیں تو پوچھتے ہیں فرشتوں، تم ہی کہتے تھے کل کہ یہ تو خون ریزی اور فساد کریں گے، تم ہی کہہ رہے ہو یہ عبادت کر رہے ہیں. فرشتوں پر فخر کرنا خود بیان کرتے ہیں. دیکھو سب چیزوں کو ٹھوکر مار کر جتنی چیزیں اس کے لبھا سکتی تھی اپنی طرف کھینچ سکتی تھی سب کو جدا کر کے وہ جان دے کے خدا سے عشق و پیار کرتا ہے. یہ میرا کیسا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف نظر فرمائے. اس عشق و محبت میں جب ایک دوسرے کو مسابقت لے جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے مسابقت لے جانے والے بندوں پر نظر فرماتے ہیں اور کسی چیز پر نظر نہیں فرماتے. حدیث میں آتا ہے، میں نے وہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے اعمال کی طرف نگاہ فرماتے، نہ تمہارے احوال کی طرف نگاہ فرماتے، نہ تمہارے چہروں کی طرف اور شکلوں کی طرف نگاہ فرماتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ اگر نظر فرماتے ہیں إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کی طرف نظر. تم ہاتھ باندھ کر یہاں ہاتھ باندھے ہو یا یہاں ہاتھ باندھے ہو کوئی فرق نہیں. تمہارے پیر یوں چڑھے یا اتنے چوڑے ہو گئے اس پر کچھ نظر نہیں. تم کتنی اچھی قرات کر رہے ہو اس پر کچھ نظر نہیں. یہاں سے کیا کر رہے ہو اسی پر.
اگر دل حاضر ہے، اگر دل کے اندر اس محبوب کے عشق پیار، اس کی رضا اور اس کی معراج کے لیے وہاں کھڑے ہو تو وہ بھی تمہاری معراج کے لیے بےتاب ہے. اگر تم اس کے دید و شنید کے لیے کھڑے ہو وہ بھی تمہاری دید و شنید کے لیے بےتاب ہے. اگر تم یہاں کھڑے ہو اس کے لیے تو وہ تمہیں عرش پہ کھڑا کرتا ہے. اگر تم اس کے پاس جھکتے ہو تو وہ 2 کمان سے بھی زیادہ تمہیں اپنے پاس جھکا لیتا ہے. جب تم جبیں وہاں جھکاتے ہو تو اپنے قدم بڑھا کر تمہیں چمٹا لیتا ہے. لیکن وہ بات یہاں سے ہے. وہاں صرف اتنا ہی ہے کہ مول صاحب نے بتایا تھا 5 وقت فرض پڑھ لینا، نہیں جہنم میں چلے جاؤ گے. ایک وقت نماز قضا کرنے کا عذاب 70,000 برس جہنم ہے. اس حدیث میں بھی کوئی شبہ نہیں. یہ ڈر لگ گیا ہے اس لیے صاحب چلو کیا کریں، مجبوری ہے. 70,000 برس جہنم سے اچھا ہے کم سے کم وضو کر لیں، 4 رکعت پڑھ لینا چاہیے. ادھر وضو کیا، اللہ اکبر کیا، نماز پڑھی، دل بازار میں گھومتا رہا. تو وہ تو دیکھنے والا تمہارے بدن اور تمہارے پیروں کی حرکت، ہاتھوں کی حرکت کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو یہاں دیکھ رہا. یہ کہاں ہے؟ اس کا مشاہدہ ہو رہا تھا. تم نماز پڑھ رہے تھے، تم نے یہ خوشی ظاہر کی کہ ہم نے ادا کر لی. حدیث میں ایسی نمازوں کے بارے میں آتا بھی ہے کہ وہ ان کے سروں سے اوپر نہیں ہوتی. آسمان کے اوپر تک بھی بہت بڑی نماز ہوتی ہے تو آسمان تک جاتی ہے اور پھر ان کے چہروں پر مار دی جاتی ہے. عبادات، طاعات، سب کا تعلق دل سے ہے. پورا کا پورا اسلام ہی دل سے ہے. اگر دل نہیں، دل سے اس کا تعلق نہیں تو اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں. ایمان کا پہلا جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شروع ہوتا ہے تو اس کا بھی تعلق دل سے. اگر زبان سے ہی اقرار ہے، دل سے اس کا اقرار نہیں تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت کہتے ہیں. بولو نا. اور منافقین کا مقام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے بدترین کھڈے میں. کافروں سے بھی بہت زیادہ بدتر مقام کن کا ہے؟ منافقین. جو زبان سے کچھ کہیں دل سے کچھ کہیں. اگر لا الہ زبان سے ہے اور یہاں کئی ہزار الہ ہیں، جی لا الہ تو زبان سے کہتا ہے اور کئی ہزار الہ یہاں ہیں، تو کتنا بڑا جھوٹا اور کذاب، کتنا بڑا دھوکہ دینے والا ہے. کسے دھوکہ دیتا ہے؟ اپنے کو. وہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، وہ غیب کا جاننے والا تو مشاہدہ کر رہا ہے، وہ سینوں پر نگاہ ڈالنے والا